الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ وعلی آلہ واصحابہ الذین اوفوا عہدہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اولم یروا انا ناتی الارض ننقصها من اطرافها صدق اللہ العظیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ درود پاک پڑھیے۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا نور اللہ۔ مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم منزه عن شريك في محاسنه فجوهر الحسن فيه غير منقسم يا اكرم الخلق مالي من الوذ به سواك عند حلول الحادث العمم ولن يديك رسول الله جاهك به ذا الكريم تجلى باسم منتقم رب صل وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ اللہ کریم جل شانہ کی حمد و ثنا اور حضور سید المرسلین خاتم النبیین امام الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وبارک وسلم کے دربار اقدس میں ہدیہ درود و سلام بسعادت و احترام عرض کرنے کے بعد معزز سامعین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رب کریم کے فضل و توفیق سے اور اس کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی نگاہ رحمت اور شفقت کے طفیل نماز جمعہ کی حاضری کی سعادت نصیب ہو رہی ہے۔ دعا ہے رب ذوالجلال جل وعلا شانہ ہماری حاضری کو اپنے دربار میں شرف قبولیت عطا فرمائے۔ اللہ کریم ہم سب کو حق سچ بیان کرنے کے بعد عقیدہ رکھ کے عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ معزز سامعین، آج کا موضوع آج کے حالات کے اعتبار سے انتہائی اہم اور ضروری ہے۔ ملک پاکستان کے اندر مجموعی لحاظ سے اب سب بھائی یہ دیکھ رہے ہیں کہ موت کثرت کے ساتھ واقع ہو رہی ہے۔ ویسے بھی موت کا سلسلہ تو شروع سے ہے، لیکن ان دنوں کے اندر کثرت کے ساتھ لوگ دنیا سے جا رہے ہیں۔ وہ ایک الگ بات ہے، میں اس طرف نہیں جاتا کہ کرونا کی وجہ سے یا کسی اور وجہ سے، میں اس ٹاپک کو نہیں چھیڑ رہا، لیکن یہ کہ موت کثرت سے واقع ہو رہی ہے۔ لیکن پھر اس کثرت سے موت کے اندر ایک اور سلسلہ بھی ہے کہ زیادہ تر مشائخ اور علماء دنیا سے پردہ فرما رہے ہیں۔ اہل سنت و جماعت کے معتبر، مستند اور قابل قدر علماء کرام دنیا سے پردہ کر رہے ہیں۔ تقریباً چند دنوں سے ہم اس چیز کا مشاہدہ کر رہے ہیں کہ روزانہ تقریباً 4 یا 5 قسم کے 5 کی تعداد میں لوگ پورے ملک سے بڑے بڑے معتبر علماء دنیا سے پردہ فرما رہے ہیں۔ تو آج کا موضوع فقط اس حوالے سے کہ یہ علماء اکرام کا، مشائخ عظام کا اس دنیا سے اٹھ جانا آخر وجہ کیا ہے؟ امام الانبیاء صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پہ جو قرآن اترا، اس قرآن کے اندر رب ذوالجلال نے ہر چیز کو بیان فرمایا۔ قرآن مقدس کی سورہ رعد کی آیت نمبر 41 میں نے آپ کے سامنے پڑھی۔ اللہ ارشاد فرماتے ہیں اولم یروا انا ناتی الارض ننقصها من اطرافها، فرمایا کیا انسان اس چیز کو نہیں دیکھتا، یہ لوگ اس چیز کو نہیں دیکھتے کہ ہم زمین کو اس کے کناروں سے، سائیڈوں سے، ادھر ادھر سے، آگے سے، پیچھے سے، فرمایا زمین کو ہم کم کر رہے ہیں، گھٹا رہے ہیں، زمین کو کم کیا جا رہا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کا قرآن ہے جس کا ایک ایک لفظ سچا ہے۔
اللہ فرماتا ہے کیا یہ لوگ نہیں دیکھتے کہ ہم زمین کو اطراف سے چاروں طرفوں سے گھٹا رہے ہیں، کم کر رہے ہیں، یعنی زمین چھوٹی ہوتی جا رہی ہے۔ اب یہ اللہ کا قرآن، اس پہ ایک سوال ہے کہ اگر زمین واقعی سائڈوں سے چھوٹی ہوتی جا رہی ہوتی تو ہمیں یوں نظر بھی آتا کہ کچھ گھر ہیں جو زمین پر ہیں، پھر زمین کا حصہ جب چھوٹا ہو گیا تو وہ گھر روئے زمین سے ختم ہو گئے، یا زمین سگڑتی جاتی، کچھ ملک ہوتے جو زمین پر پہلے تھے پھر ختم ہو جاتے، لیکن ایسا تو نہیں۔ پھر زمین کے کم ہونے کا مطلب کیا ہے کہ اللہ فرماتے ہیں ہم زمین کو چاروں طرفوں سے کم کر رہے ہیں۔ اس کا جواب مفسرین اکرام نے دیا، تفسیر طبری کے اندر یہ بات موجود ہے۔ فرمایا زمین کی اطراف سے زمین کے کم ہونے کا مطلب ہے کہ اللہ فرماتا ہے ننقص من برکتہا و ثمرتہا، کہ زمین گھٹاتے ہیں، چھوٹی کرتے ہیں، مطلب ہے کہ ہم زمین کی برکتیں ختم کرتے ہیں، اللہ زمین کی برکتوں کو کم کر دیتا ہے۔ و ثمرتہا، اور زمین کی پیداوار، زمین کے پھلوں کو فرمایا میں کم کر دیتا ہوں۔ اور آگے فرمایا وَأَهْلِهَا بِالْمَوْتِ، زمین کے کم ہونے کا مطلب یہ نہیں کہ زمین 10 فٹ میں سے کم ہو کے 9 فٹ رہ جائے، نہیں، فرمایا زمین والے فرماتا ہے اللہ کہ میں گھٹاتا ہوں۔ کیسے؟ کہ زمین والوں پہ موت واقعہ کرتا ہوں، مرتے ہیں زمین والے، موت کا نشانہ بنتے ہیں۔ اس واسطے رب نے فرمایا کہ وقت آئے گا جس وقت ہم زمین کو کم کریں گے، یعنی زمین کی برکتیں اٹھائیں گے، زمین کے پھل کم کر دیں گے، اور زمین پہ رہنے والوں کی جو موت ہے وہ کثرت سے واقع ہوگی۔ اس کی وجہ سے زمین اطراف سے چاروں طرفوں سے کم ہوگی۔ یہ تو ایک معنی ہے جو امام طبری نے ذکر کیا۔ اب دوسرا معنی جو حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما، حضور کے چچا زاد بھائی، چچا کے بیٹے، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی دعا سے فیض پانے والے رئیس المفسرین صحابی، وہ فرماتے ہیں ننقص من اطرافہا کا معنی یہ ہے کہ نقصان اہلہا و برکتہا، کہ زمین والوں کو رب گھٹاتا ہے موت کے ساتھ، اور پھر زمین کی برکت کو کم کرتا ہے۔ اور پھر یہی حضرت عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں کہ زمین کے اوپر رہنے والوں کا زمین سے اٹھ جانا کیسے ہوگا؟ فرمایا ذہاب علمائہا و فقہائہا، روئے زمین کے علماء اور روئے زمین کے فقہا، جن کو دین کی سمجھ ہے، وہ زمین سے اٹھتے جائیں گے۔ اس طریقے سے رب ذوالجلال فرماتا ہے میں زمین کو کم کرتا ہوں۔ وَخَيَارُ أَهْلِهَا، اور روئے زمین کے جو سب سے بہترین لوگ ہوں گے اللہ ان کو اٹھاتا جائے گا زمین سے، وہ فوت ہوتے جائیں گے۔ آج کل کے حالات میں چونکہ یہ چیز نظر آ رہی تھی تو اس واسطے اس چیز کو بیان کرنا ضروری سمجھا کہ یہ قرب قیامت کی نشانی ہے کہ جس وقت روئے زمین سے اللہ کے نیک بندے، فقہا، علماء اٹھنا شروع ہو جائیں گے۔ کیونکہ ایسے لوگ جب تک ہم میں رہیں، زمین پہ رہیں، زمین والوں کے لیے وہ برکت کا سامان ہے، روئے زمین والوں کو ان کے صدقے سے برکت ملتی ہے۔ حدیث پاک میں ہے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا عالم دین کے لیے سمندر کی مچھلیاں بھی دعا کرتی ہیں، سمندر کی مچھلیاں۔ اب اس پر مفسرین نے سوال اٹھایا کہ سمندر کی مچھلی عالم دین کے لیے کیوں دعا کرتی ہے؟ فرمایا اس وجہ سے کہ اس عالم کے علم کی برکت سے اللہ سمندر کی مچھلی کو بھی رزق عطا فرماتا ہے۔ تو جس وقت یہ لوگ، پاکیزہ لوگ، اللہ کے نیک بندے ہم میں سے اٹھنا شروع ہو گئے، اور جس وقت ہم میں سے رخصت ہو جائیں گے پھر ہماری حیثیت اس روئے زمین پہ کچھ نہیں رہے۔ حدیث پاک سنیے بخاری شریف کی، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کیا کچھ نہیں بیان کر کے گئے۔ اللہ کے محبوب کے علم کا کمال دیکھو، بخاری کی صحیح حدیث، سرکار فرماتے ہیں یذهب الصالحون الاول فالاول، فرمایا ان قریب نیک لوگ دنیا سے اٹھتے جائیں گے۔ الاول فالاول کا معنی ہے ایک ایک کر کے لوگ دنیا سے اٹھتے جائیں گے، نیک لوگ، پرہیزگار لوگ، دین کا کام کرنے والے لوگ، دین کی خدمت کرنے والے لوگ، فرمایا ایک ایک کر کے دنیا سے پردہ فرمائیں گے ان قریب۔ فرمایا حتی، فرمایا الاول فالاول وتبقى حفالہ،
فرمایا پیچھے ایسے لوگ بچ جائیں گے جیسے چھان ہوتا ہے، چھانٹی ہو جائے نا کسی چیز کی تو چھانٹی کے بعد جو کچھ بچتا ہے ہم اسے اپنی بولی میں چھان کہتے ہیں، عربی والے حفالہ کہتے ہیں۔ اور سرکار نے مثال دے کے سمجھایا، فرمایا کہ حفالت الشعیر و تمر، جس طرح کھجوروں کا ڈھیر ہو اور اس کھجوروں کے ڈھیر میں سے لوگ پھر چھانٹی کرتے ہیں، اچھی اچھی کھجوریں سائڈ پہ کر لیتے ہیں، جو ناقص اور گھٹیا ہوتی ہیں ان کو پھر سائڈ پہ کر دیا جاتا ہے۔ پھلوں کی ریڑیاں لگانے والے، منڈیوں میں کام کرنے والے لوگ فروٹ لے آئیں، سبزی لے آئیں، ان میں سے جو اچھے اچھے فروٹ ہوتے ہیں وہ سائڈ پہ، جو بالکل گئے گزرے ہوتے ہیں ان کو پھر سائڈ پہ رکھ دیتے ہیں، وہ چھان ہوتا ہے، وہ بیچنے کے بھی کام نہیں آتا، وہ استعمال کے بھی قابل نہیں ہوتا۔ تو فرمایا حق و تب کا حفالہ، فرمایا ایک ایک کر کے نیک لوگ جب دنیا سے اٹھ جائیں گے تو حفالہ باقی رہ جائے گا، چھانٹی ہو جائے گی، پیچھے بالکل نکمے قسم کے لوگ رہ جائیں گے، بالکل گئے گزرے اچھے لوگ ختم ہو جائیں گے۔ اور فرمایا یہ گئے گزرے کس حیثیت کے ہوں گے؟ فرمایا لا یبالیہم اللہ بالا، یہ ایسے لوگ ہوں گے جن کی رب کوئی پرواہ نہیں فرمائے گا، ان لوگوں کی رب کو کوئی پرواہ نہیں ہوگی، اچھے اٹھا لے گا۔ پیچھے جو بچیں گے وہ ایسے ہوں گے جن کی اللہ کی بارگاہ میں کوئی قدر و قیمت نہیں، جن کی اس بارگاہ اقدس کے اندر کوئی حیثیت نہیں ہوگی، وہ لوگ آخر پہ جا کے باقی رہ جائیں گے۔ اس سے پتہ چلا کہ کچھ لوگ ہوتے ہیں جن کی اللہ کی بارگاہ میں قدر و قیمت ہوتی ہے، وہ رو پڑیں اللہ تعالیٰ اپنی تقدیر کو بدل دیتا ہے، ان کے ہاتھ اٹھ جائیں تو اللہ تعالیٰ اپنی تقدیر کو تبدیل کر دیتا ہے۔ لیکن فرمایا جس وقت ایسے لوگ اٹھ جائیں گے تو پھر پچھلے ان کی حیثیت کوئی نہیں ہوگی، وہ روئیں پیٹیں جو مرضی کرتے رہیں گے، رب ان کی پرواہ نہیں فرمائے گا۔ ایسے لوگ کچھ ہیں جن کی پرواہ رب کو ہے، لیکن جب وہ چلے گئے تو پھر روئے زمین پہ رہنے والے رب کی بارگاہ میں ان کی کوئی قدر و قیمت نہیں رہے گی، وہ جس انداز میں ہوتے رہیں مرتے رہیں اللہ ان کی کوئی پرواہ نہیں فرمائے گا۔ یہ دنیا کا سلسلہ ہے، روئے زمین پر کچھ لوگ اللہ کے ایسے ہوتے ہیں جن کے صدقے سے رب نے ہم گناہ گاروں کو بھی قبول کیا۔ یہ زمین کا خطہ اگر قائم ہے تو کسی ایسے اللہ والے کچھ ہیں جن کی وجہ سے قائم ہے، اور ان کی وجہ سے پھر گناہ گار بھی اس زمین پہ چلتے پھرتے ہیں۔ اور فرمایا جس وقت یہ اٹھتے جائیں گے پھر پیچھے بالکل چھان رہ جائے گا، پھر ان کی رب کی بارگاہ میں کوئی قدر و قیمت نہیں ہوگی، اور پھر وہ جس انداز میں مریں یا ان کو مارا جائے رب ذوالجلال ان کی کوئی پرواہ نہیں فرمائے گا۔ زندہ کو ان کو پھر مریں یا ان کو مارا جائے، قتل ہو جائیں یا اپنی آئی موت مریں، فرمایا اللہ کو ان کی کوئی پرواہ نہیں ہوگی، اللہ تعالیٰ ان کی کوئی پرواہ نہیں فرمائے گا۔ یہی صورتحال موجودہ حالات میں کہ جن حالات میں بڑے بڑے بزرگان دین، علماء اور مشائخ اس دنیا سے رخصت ہوتے جا رہے ہیں، اور ہمارے لیے یہ بہت بڑا صدمے کا باعث ہے کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں ارشاد فرمایا تھا کہ لا تقوم الساعہ، قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی حتیٰ یقبض العلم، فرمایا یہاں تک کہ اللہ علم زمین سے کھینچ لے گا، علم کو زمین سے کھینچ لے گا۔ اور اس جگہ پہ علماء نے باقاعدہ معنی کیا علم کا کہ علم سے مراد کون سا علم ہے؟ العلم النافع من الکتاب والسنہ، فرمایا قرآن اور حدیث کا علم ختم ہو جائے گا۔ ویسے تو بڑے بڑے ایجوکیٹڈ مل جائیں گے، بڑی بڑی سندوں والے مل جائیں گے، ہائر ایجوکیشن تک پہنچنے والے لوگ مل جائیں گے، لیکن فرمایا قیامت کے قریب دین کا علم اٹھ جائے گا، لوگ ختم ہو جائیں گے جنہوں نے ساری زندگیاں لگا کر قرآن پڑھا، ساری زندگیوں میں حدیث پڑھائی۔ وہ راول پنڈی کی سرزمین پہ ایک بہت معتبر اور مستند عالم جو عوام میں اتنے مشہور تو نہیں تھے، ہمارے استاد بھائی تھے حضور اشرف العلماء غزالی زماں راضی دوران حضرت علامہ محمد اشرف سیالوی رحمۃ اللہ علیہ کے شاگرد تھے، علامہ عبد الرزاق بطرالوی صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ، پچھلے دنوں وہ دنیا سے پردہ کر گئے، جنہوں نے قرآن مقدس کی 30 جلدوں میں قرآن کی تفسیر لکھی۔ دیکھو نا، قرآن کا علم رکھنے والے لوگ دنیا سے رخصت ہوئے۔ اللہ کے محبوب نے فرمایا قرب قیامت رب علم کو اٹھا لے گا۔ مطلب کون سا علم؟ فرمایا وہ علم جو نفع دینے والا ہے، اور نفع دینے والا علم کون سا ہے؟ فرمایا کتاب کا اور
سنت کا یعنی حدیث اور قرآن کا علم رکھنے والے لوگ، ان کا جو علم ہے وہ دنیا سے اٹھ جائے گا۔ علم کے اٹھنے کا یہ مطلب نہیں کہ ان کی کتابیں ختم ہو جائیں گی، وہ فیض تو قیامت تک رہنا ہے۔ سرکار کی حدیث کا مطلب یہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا نا، علم کو اللہ اٹھا لے گا، محدثین نے اس کا مطلب بیان کیا بِقَبْضِ العلماء۔ اور مزے کی بات ہے، امام اللہ علی قاری نے آگے بھی لفظ لکھے، فرمایا بِقَبْضِ العلماء من اہل السنت والجماعہ، فرمایا سنی عالم دنیا سے رخصت ہوں گے۔ قرب قیامت میں سنیوں کے علماء جو ہے وہ دنیا سے رخصت ہوں گے۔ اس طریقے سے رب ذوالجلال علم کو دنیا سے اٹھا لے گا اور علم ختم ہوتا جائے گا، اور پھر لوگ دنیا پہ بے قدرے، جن کی رب کے دربار میں قدر نہیں ہوگی، وہ باقی رہ جائیں گے۔ آہستہ آہستہ ایسی صورتحال پیدا ہو جائے گی، اور حدیث پاک کے اعتبار سے پھر یہ صورتحال دیکھ لو کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس وقت تک قیامت نہیں قائم ہوگی۔ اور ایک دوسری روایت جو بخاری اور مسلم دونوں میں ہے، میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ان اللہ لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من العباد، فرمایا اللہ علم کو دنیا سے یوں نہیں اٹھائے گا کہ بندوں کے سینوں سے یوں علم کو کھینچ لے، فرمایا ایسے نہیں ہوگا کہ بندہ موجود رہا علم اٹھ گیا، فرمایا نہیں ایسے نہیں ہوگا، سینوں سے علم کو یوں کھینچا نہیں جائے گا۔ فرمایا وَلَٰكِن يَقْبِضُ الْعِلْمَ بِقَبْضِ الْعُلَمَاء، فرمایا رب جس وقت روئے زمین سے علم اٹھانا چاہے گا، علماء کو دنیا سے اٹھائے گا۔ علماء معتبر مستند اور جو محقق علماء، فرمایا وہ دنیا سے اٹھتے جائیں گے، دنیا سے پردہ کرتے جائیں گے۔ فرمایا حتی اذا لم یبق عالما، فرمایا پھر اس وقت تک نوبت آ جائے گی کہ روئے زمین پر پھر عالم نہیں ملے گا جس کے پاس سے جا کے لوگ نماز کا مسئلہ حل کر سکیں، طلاق کا مسئلہ حل کر سکیں، جو ہے وراثت کا مسئلہ حل کر سکیں۔ فرمایا علم ختم ہو جائے گا، علماء اٹھ جائیں گے، عالم نہیں رہے گا دنیا پہ۔ پھر کیا ہوگا؟ فرمایا اتخذ الناس رؤوسا جہالا، فرمایا لوگ پھر اپنا سردار جاہلوں کو بنا لیں گے۔ تمیز ختم ہو جائے گی نا، پتہ ہی نہیں چلے گا کہ اس ممبر پر بیٹھنے کی عظمت اور اس ممبر پہ بیٹھنے کے لیے سٹیٹس کیا ہونا چاہیے تھا۔ صرف کان پہ ہاتھ دھر کے چیخنے والے لوگوں کو یہ مسند مل جائے گی۔ فرمایا لوگ اپنا سردار اور اپنا وڈیرا جاہلوں کو بنا لیں گے۔ پھر کیا ہوگا؟ فرمایا فَسُئِلُوا، ان سے لوگ مسئلے پوچھیں گے، فَأَفْتَوْا بِغَيْرِ عِلْمٍ، فرمایا وہ بغیر پڑھے لوگوں کو فتوے دیں گے۔ اور وہ فتوے کیسے ہوں گے؟ فرمایا فَضَلُّوا وَأَضَلُّوا، فرمایا خود بھی گمراہ ہوں گے اور غلط فتووں سے لوگوں کو بھی گمراہ کریں گے۔ ایسی صورتحال کی طرف ہمارے حالات جا رہے ہیں، اور کہ جن حالات میں علماء کرام، پہلے بھی سلسلہ تھا کہ جب بھی ہمارا بالخصوص اہل سنت و جماعت سے کوئی باقاعدہ معتبر مستند اور معتمد عالم دین رخصت ہوتا، اس کا خلا پر کرنے کے لیے پیچھے کوئی نہیں ہوتا تھا۔ پہلے بھی صورتحال تھی، لیکن اب تو یہ سلسلہ بہت زیادہ ہو رہا ہے کہ کثرت کے ساتھ علماء دنیا سے پردہ کر رہے ہیں، اور پھر ان کی جگہ پر کرنے کے لیے بعد میں کوئی ایسا بندہ نہیں جو ان کی سیٹ پر بیٹھنے کے قابل ہو اور اس پائے کا، اس حیثیت کا جو ہے حیثیت اور علم رکھتا ہو، بعد میں ایسا کوئی نہیں۔ فرمایا ایسی نوبت آ جائے گی کہ پھر لوگ جاہلوں سے سوال کریں گے، جاہل جہالت کے مطابق فتوے دیں گے، امت کو گمراہ کرتے رہیں گے۔ آگے پھر جیسے پوچھنے والے ویسے بتانے والے، پوچھنے والوں کو پتہ ہوتا کہ یہ صاحب علم ہے یا نہیں، یہ سے فتویٰ لینا ہے یا نہیں، تو پوچھتے کیوں؟ خود بھی وہ بے وقوف ہوں گے اور بے وقوفوں سے مسئلے پوچھیں گے، اور پھر وہ ایک دوسرے کو جو ہے گمراہ کرتے رہیں گے۔ ایسی صورتحال میں میں مثالوں کی طرف نہیں جاتا کیونکہ گفتگو کچھ باقی ہے، کہ ایسی صورتحال جس وقت پیدا ہو جائے گی تو سرکار مدینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اس وقت قیامت قریب ہو جائے گی، اور علماء آہستہ آہستہ دنیا سے پردہ کر جائیں گے، اور لوگوں کو دین کا سبق دینے والا، دین کا علم بتانے والا، دین کے نظریے کی پہچان کرانے والے لوگ نہیں رہیں گے۔ یہ اللہ کا فضل سمجھو کہ ایسے لوگ بزرگان دین ہمارے اندر رہے، جنہوں نے اپنی جانوں پہ کھیل کر
اپنے آپ کو موت کے سامنے کھڑا کر کے بھی اس امت کے ایمان کی حفاظت کی۔ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ تھے، تو کسی بچی کو دیکھا کہ سر پہ پانی کا گھڑا اٹھا رہی تھی، تو نیچے جو جگہ تھی وہاں پہ کیچڑ تھا، تو امام صاحب نے کہا بیٹی دھیان سے کہیں پھسل نہ جاتا۔ اس بچی نے کہا امام میں بھی دھیان کروں گی لیکن مجھ سے زیادہ دھیان تجھے کرنا ہوگا، میرے پھسلنے سے فقط گھڑا ٹوٹے گا نا، اور اگر تم پھسل گئے تو پوری امت تباہ ہو جائے۔ تو یہ لوگ مطلب ان کی محنت ہوتی ہے، ان کی کوشش ہوتی ہے۔ پھر جس وقت خلیفہ مامون الرشید کے دور میں خلق قرآن کا مسئلہ چلا، مسئلہ تھوڑا پیچیدہ ہے۔ قرآن اللہ کا کلام ہے، اور جو اللہ کا کلام ہوتا ہے وہ اللہ کی صفت ہے، اور اللہ کی صفت اللہ کی مخلوق نہیں، کیونکہ مخلوق ساری نے مٹ جانا ہے، اللہ کی صفتیں نہ مٹنے والی ہیں، نہ ان کی کوئی ابتدا ہے نہ کوئی انتہا ہے، یہ نہیں مٹیں گی۔ تو قرآن کو اللہ کا کلام، اہل سنت و جماعت کا عقیدہ ہے کہ قرآن اللہ کی مخلوق نہیں، قرآن اللہ کا کلام ہے۔ اس زمانے میں کچھ لوگ پیدا ہوئے جو کہتے تھے قرآن اللہ کی مخلوق ہے۔ امام احمد بن حنبل کو اس بات پر قید کیا گیا کہ تم یہ بات مانو کہ قرآن اللہ کی مخلوق ہے۔ امام احمد بن حنبل نے جیل میں جانا گوارا کر لیا، ماریں کھائیں، تکلیفیں برداشت کی، ایک مسئلے کے اندر بھی حق سے نہیں ہٹے، صرف اس وجہ سے کہ وہ اتنے بڑے امام اگر حق سے روح گردانی کر لیتے تو آج حق اور حقیقت ہمارے تک کیسے پہنچتی۔ ان لوگوں نے جانیں قربان کر دی، اپنے آپ کو تکلیفوں میں ڈالنا گوارا کر لیا، اپنی زندگی کو مصیبتوں میں ڈال دیا، لیکن حق کے مسئلے سے نہیں پھرے۔ لوگوں کی تکلیفیں دیکھ کر بھی وہ حق کے مسئلے سے انہوں نے روح گردانی نہیں فرمائی۔ تو بہرحال کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ لوگ اللہ تبارک و تعالی جل شانہ کا فیض ہوتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے رحمت ہوتے ہیں جو لوگ ہمارے تک فیض دین کو پہنچاتے ہیں۔ ہم نے مسئلہ پوچھا، مسئلہ ہم تک پہنچ گیا، لیکن ہمیں نہیں پتا کہ اس مسئلے کو سمجھنے کے لیے عالم دین کی محنت کتنی ہے، اور عالم دین نے اس مسئلے کو ہمارے تک پہنچانے کے لحاظ سے اور سمجھانے کے لحاظ سے کتنی بڑی محنت کی، کتنا تکلیف اٹھائی۔ بزرگ بڑی پیاری مثال سے اس کو بیان فرماتے ہیں کہ سالن پکا پکایا ڈونگے میں جب ہمارے سامنے پڑا ہوتا ہے تو ہم تو اس کی لذت اٹھاتے ہوئے کھا جاتے ہیں، لیکن ہمیں نہیں پتا کہ اس سالن کے پکنے کے لیے دیگچی نے کتنی مشکل اٹھائی۔ دیگچی آگ پہ جلتی رہی، آگ کی جو ہے حرارت اور گرمی کو اس نے برداشت کیا، اور دیگچی جل جل کر کھانا پکاتی رہی۔ کھانا پکا ہوا تو ہمارے سامنے ڈونگے میں آ گیا، یہ علم کی دولت سمٹی ہوئی ہمارے سامنے تو کتابوں میں آ گئی۔ ہمیں کیا خبر کہ وہ علماء انہوں نے اس راستے میں کتنی کتنی تکلیفیں اٹھائیں، کئی سالوں کے سفر پھر بھوک اور پیاس کے ساتھ کیے۔ اور یہ لوگ رحمت خداوندی ہوتے ہیں، مشائخ ہوں، علماء حق ہوں، کہ ان کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ جل شانہ کی رحمتیں اترتی ہیں۔ ان کا وجود مسعود تو برکت ہے ہی ہے۔ روایات میں آتا ہے جس وقت کسی نیک بندے کا ذکر کیا جائے اللہ اس وقت بھی رحمتیں اتارتا ہے۔ ان کے ذکر سے، ان کی بات کرنے سے، ان کا تذکرہ کرنے سے رب ذوالجلال رحمتوں اور برکتوں کا نزول فرماتا ہے۔ تو ایسے لوگ ان حالات میں دنیا سے رخصت ہو رہے ہیں، مگر ہماری توجہ کچھ اور طرف بٹ گئی۔ یہ اب آخر پہ میں اصل وجہ حدیث سے آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ ہم نے سمجھا کہ کثرت موت کی وجہ شاید کوئی فرضی وائرس ہے جس کی وجہ سے لوگ مرنے لگ گئے، یا پتہ نہیں فلاں وجہ یا فلاں وجہ۔ کثرت موت کی وجہ میرے نبی علیہ السلام نے حدیث میں بیان فرمائی، اور وہ وجہ میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ میں پوری حدیث بیان کرتا ہوں، اس کا ایک حصہ موت کی کثرت کے حوالے سے بھی حضور نے بیان کیا۔ فرمایا گیا کہ ما ظہر الغلول فی قوم الا القی اللہ فی قلوبہم الرعب۔ فرمایا جس وقت کسی قوم میں کھوٹ پیدا ہو جاتا ہے، اور کثرت سے ہوتا ہے، کھوٹ کا مطلب ہے خیانت، خیانت کا مطلب ہے اندر سے اور باہر سے اور، بددیانتی، کسی کے ساتھ مخلص نہ ہونا، ظاہراً کچھ ہونا اندر میں کچھ ہونا۔
فرمایا جس وقت یہ کھوٹ کردار کے لحاظ سے میری امت میں پیدا ہو جائے گا، سرکار نے فرمایا القى اللہ فی قلوبہم الرعب، فرمایا پھر میری امت کے لوگوں سے جرت ختم ہو جائے گی، بے باک نہیں رہیں گے، یہ ڈرپوک بن جائیں گے۔ فرمایا ان کے اندر سے جو بے باکی تھی، جو جرت مندی تھی، جو ہمارے اسلاف میں ہوتی تھی، فرمایا وہ ختم ہو جائے گی، یہ ڈرپوک بن جائیں گے۔ کس وقت؟ جب ان کے سینوں میں سے خیانت پیدا ہو جائے گی، ختم نہیں ہوگی۔ جس وقت سینے صاف تھے نا، پاک تھے، اس وقت اکیلے مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس وقت کاٹن کے بالکل باریک لباس میں دشمن کے سامنے جانے لگے اور جنگ کا موقع تھا، تو امام حسن نے باپ سے کہا تھا ابا جی جنگ کا میدان ہے اور بالکل پتلے کپڑے پہن کر آپ جنگ کے میدان میں جا رہے ہیں۔ تو حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس وقت سینے کھوٹ سے خالی تھے، آپ نے اپنے بیٹے کو فرمایا میرے بیٹے تمہارے باپ کو خطرہ نہیں کہ موت اس پہ گرتی ہے یا یہ موت پہ جا کے گرتا، فرمایا میں نہیں ڈرتا، فرمایا یہ تو دیکھی جائے گی کہ موت میرے نیچے ہوتی ہے یا پھر میں موت کے نیچے ہوتا ہوں، فرمایا مجھے خطرہ نہیں۔ اور آگے فرمایا کہ جو موت قبر کی رات ہے وہ دنیا پہ نہیں آنے والی، اس واسطے مجھے لوہے کا چولا پہن کر جنگ کے میدان میں جانے کی ضرورت ہی نہیں۔ مطلب اتنی بے باکیاں تھیں جس وقت سینے کھوٹ سے خالی تھے۔ کھوٹ کی میں مثال بھی عرض کرتا چلوں کہ جنگ تو ہوئی حضرت علی کی امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ، لیکن جنگ کے باوجود سینے کتنے صاف تھے، ان کے سینوں کی پاکیزگی، طہارت، ان کی عظمت کو سلام کہ جس وقت جنگ بھی ہوئی لیکن اس کے باوجود حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے اخواننا بغوا علینا یرون انہم علی الحق ونرا اننا علی الحق، فرمانے لگے یہ ہمارے بھائی تھے، مسلمان ہمارے بھائی تھے، فرق یہ لگا کہ انہوں نے سمجھا کہ ہم سچے ہیں، ہم نے سمجھا ہم سچے ہیں۔ بھول کی جنگ ہو گئی، حالانکہ جنگیں ہوئی، لڑائیاں ہوئی، لیکن سینے کی صفائی دیکھو کتنی ہے۔ فرماتے ہیں بھائی تھے، انہوں نے سمجھ لیا کہ ہم سچے ہیں تو ہمارے ساتھ لڑ کھڑے ہوئے۔ فرمایا ہمارا خدا ایک، ہمارا نبی ایک، ہماری کتاب ایک، ہمارا دین ایک، ہمارا ایمان ایک۔ مطلب یہ کہ کوئی ان کو برا بھلا نہ کہے۔ آج دیکھو ہماری تھوڑی سی لڑائی ہوتی ہے، ہم اگلے کو پتہ نہیں کیا سے کیا کہہ دیتے ہیں، مگر یہ سینے کھوٹ سے خالی تھے، اس وجہ سے روب بھی ان کے سینوں میں نہیں داخل ہوتا تھا۔ یہ خود بڑے بے باک تھے، نڈر تھے، جرت مند تھے۔ اب حدیث روایت کا اگلا حصہ سنیے، اور پھر اصل وجہ سامنے آئے گی کہ موت کی کثرت کیوں ہو رہی ہے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان، فرمایا لا فشى الزنا فی قوم الا کثر فیہم الموت، فرمایا زنا جس وقت قوم میں پھیل جائے گا موت کثرت سے واقع ہو۔ زناکاری، بدکاری، فرمایا جس وقت اس امت میں آ جائے گی، فرمایا اس وقت موت کثرت سے ہوگی۔ یہ ہے اصل وائرس جس کی وجہ سے روئے زمین پر موتیں کثرت سے واقع ہو رہی ہیں۔ ایک گلی کو سیل کر دینا، ایک بازار کو بند کر دینا، اس کی وجہ سے کیا موتیں کم ہو جائیں گی؟ ایسا نہیں۔ بند کرنا ہے تو ان اڈوں کو بند کرو جہاں سے زناکاری والے لوگ پیدا ہو رہے ہیں، جہاں پہ بدکاری ہو رہی ہے، جہاں پہ یہ بہت بڑا جرم ہو رہا ہے کہ لوگوں کی عزتیں لوٹی جا رہی ہیں۔ سرکار کا فرمان، فرمایا زنا جس وقت کسی قوم میں پھیلے گا کثرت سے موت ہوگی۔ اگر زنا بند نہ ہو پھر ایک گلی چھوڑو، پورا ملک سیل کر دو، بے شک گھر بیٹھے موتیں کثرت سے ہوتی رہیں گی جس وقت تک زنا کثرت سے ہوتا رہے گا۔ آپ سوچیں گے کہ گھر بیٹھے زنا کیسے ہوگا؟ زنا کا فقط ایک وہ ذریعہ نہیں جو عام طور پہ سمجھا جاتا ہے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کا مفہوم ہے، فرمایا یہ ہاتھ بھی زنا کرتے ہیں، پاؤں بھی زنا کرتا ہے، زبان بھی زنا کرتی ہے، آنکھ بھی زنا کرتی ہے، فرمایا کان بھی زنا کرتے ہیں۔ پوچھا گیا یا رسول اللہ کیسے؟ فرمایا آنکھوں کا زنا دیکھنا ہے، کانوں کا زنا سننا ہے، زبان کا زنا بولنا ہے۔ ایسی ناجائز باتیں بولنا یہ زبان کا زنا، ناجائز چیزوں کو دیکھنا یہ آنکھوں کا زنا، ناجائز چیزوں کو سننا یہ کانوں کا زنا، ناجائز چیز کو پکڑنا یہ ہاتھ کا زنا، ناجائز چیز کی طرف چل کے جانا یہ پاؤں کا زنا۔
فرمایا یہ جسم کا ایک ایک عضو زنا کرتا ہے، اور یہ زنا آج کل عام ہے۔ پہلے اس قسم کی صورتحال اور غلط فلمیں یا اس قسم کی چیزیں دیکھنے کے لیے ذرا بہت پیچھے جاؤ تو لوگوں کو VCR کی ضرورت تھی، پھر ڈشیں لگیں، پھر کیبل چلے، اور آج کل تو ہر جیب کیبل بنی ہوئی ہے۔ کون سی بدکاری نہیں جو موبائل پہ نہ دیکھی جا سکے۔ اس حد تک زنا عام، اگر بند کرنا ہے تو ان چیزوں کو بند کیا جائے۔ ولا فشز زنا، فرمایا زنا جب عام ہوگا موت کثرت سے ہوگی۔ اور میں اس دکھ کے ساتھ یہ بات کہنے لگا ہوں، مانگ نہیں رہا کسی سے کچھ، اور نہ اللہ کے دین کی نوکروں کو کچھ مانگنے کی ضرورت ہے کہ ملک پاکستان کا بجٹ منظور ہوا، اس بجٹ میں فنکاروں کا تو حصہ تھا، اداکاروں کا حصہ تھا جنہوں نے فلموں میں جا کے کام کرنے تھے، مگر لاکھوں ہزاروں بار کروڑوں بار افسوس کہ جو ملک بنا بھی لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نعرے پر تھا، اس ملک کی مسجد کے لیے بجٹ نہیں رکھا گیا، مسجد کے لیے بجٹ نہیں لیا گیا۔ بجٹ کا ایک حصہ بھلا مسجد کے لیے بھی تو ہوتا، بھلا ہمارے بجٹ کا ایک حصہ مدرسے کے لیے بھی تو ہوتا، لیکن نہ مسجد کے لیے نہ مدرسہ کے لیے، اور بجٹ ہے تو فلمی اداکاروں اور فنکاروں کے لیے ہے۔ پھر موت کثرت سے کیوں نہ ہو، جو زنا کے سلسلہ جات ہیں ان کو بجائے روکنے کے ان کو بجٹ دیا جاتا ہے۔ یہ صرف اس سال کی نہیں بات، ہر سال ہوتا ہے۔ فلم انڈسٹری کے نام سے پاکستان کے بجٹ سے باقاعدہ ایک حصہ ہوتا ہے اور ان کو دیا جاتا ہے۔ انڈیا کے علاقے میں ان کے گرودواروں کے بجلی کے بل نہیں آتے، ہماری مساجد اور مدارس کے بل معاف نہیں ہوتے، اور بعض جگہ پہ مسجدوں کے بل کمرشل، ظلم دیکھو کیا، مساجد کے بل پھر کمرشل، بجائے معاف کرنے کے، بجائے بجٹ دینے کے، بجائے کچھ دینے کے الٹا لیا جا رہا ہے۔ اور پھر یہ مسجدیں، یہ مدارس آپ روزانہ سنتے ہیں لوگوں کے تعاون سے لوگوں کے سامنے اپیلیں کر کے چلائی جاتی ہیں۔ پھر ظلم بالائے ظلم یہ کہ سال بھر میں مدارس اور رفائی کاموں کی امداد کے لیے ایک موقع ہوتا تھا، قربانی کا ایک کھالوں والا، اس کو پہلے یوں روکا گیا کہ کھالیں اکٹھی کرنا جرم، جو کرے گا اس کو پکڑ کر جیل میں بند کر دیا جائے گا، رجسٹریشن کراؤ پھر کھال جمع کرو۔ پھر علماء نے باغ دور کر کے کچھ رجسٹریشن کرائی، اجازتیں لیں، لیکن پھر دیکھا کہ یہ کام تو پھر بھی ہے، تو پھر کھالوں کے ریٹ کو بالکل گرا دیا گیا، 500 والی کھال 20 روپے کی بکنے لگ گئی۔ یہ اتنا بڑا ظلم، اتنی بڑی زیادتی یہ ہوتی رہی۔ لیکن میں مسجد میں بیٹھا ہوں، آپ لوگ بھی مسجد میں بیٹھے ہو، ایمان سے بتاؤ، اتنی راہیں روکنے کے باوجود بھی آج تک سنا کہ کسی مدرسے یا مسجد والے بھوک سے مر گئے ہوں؟ کبھی ایسا نہیں ہوا۔ کبھی سنا کہ کسی مدرسے کا استاد یا مسجد کا امام روڈ پہ نکل کے احتجاج کرے کہ میری تنخواہ میں اضافہ کرو؟ ایسا تو نہیں ہوا۔ کیوں؟ وجہ یہ ہے کہ یہ ماحول اپنی بدنی طاقت سے نہیں، اللہ کے رسول کی دی ہوئی مدنی طاقت سے چلتا ہے، اور اس کی برکتیں ہیں۔ اور صرف یہ اپنے آپ کو نہیں بچاتے، یہ پورے جہان کو بچانے کا سامان ہے۔ میں یہ بات بھی عرض کر رہا ہوں، اور پھر یہ نہ سمجھنا کہ آپ کہو کہ مولوی صاحب وہ لوگ چلے گئے جو مسجدوں کے ممبروں پہ یا مسلوں پہ ہوتے تھے اور پوری محلہ ان کی دینداری کی وجہ سے محفوظ رہتا تھا۔ ایسی بات ہرگز نہیں کہ وہ ختم ہو گئے، ایسے ہیں اگرچہ اٹھتے جا رہے ہیں، لیکن ایسا ماحول آج بھی ہے۔ چند سال پہلے آپ حضرات کو علم ہوگا، اگست کا مہینہ تھا، رمضان المبارک کا موسم تھا، یعنی اگست میں رمضان تھا، اور اس موقع پر سیلاب زوروں پہ تھا، ملک کے مختلف حصوں میں سیلاب آیا ہوا تھا۔ یہ بات نوائے وقت پہ چھپی، اور وہ اخبار میرے پاس آج بھی موجود ہے، اس کے اندر یہ بات چھپی تھی کہ سندھ کا علاقہ، اوسطا محمد علاقے کا نام تھا، خانپور کے قریب کر کے، اس مقام پر اوسطا محمد کا چھوٹا سا قصبہ تھا، وہاں سے دریائے سندھ کا بند ٹوٹا اور اس علاقے کی طرف نا پانی کا بہت بڑا ریلا اس کی طرف ہو گیا۔ اب چھوٹا سا قصبہ تباہ ہونے لگا، یکدم بند باندھنے کے لیے نہ وہاں پہ ٹرالیاں کی مٹی ریت
بجری وغیرہ وہ تو کام کر نہیں سکتی تھی. اس علاقے کے لوگ اس مشکل کی گھڑی میں، یہ اخبار پہ چھپی تھی، میں کوئی گڑھ کے نہیں سنا رہا، پڑھ کے سنا رہا ہوں. آج بھی اگر کسی نے سرچ کرنی ہو تو نیٹ سے بھی ہو سکتا ہے مل جائے. اس علاقے کے لوگ کہاں پہ گئے؟ مسجد کے امام کے پاس گئے اور جا کے کہا کہ ہمارا علاقہ کچھ وقت کے بعد ڈوب جائے گا، تباہ ہو جائے گا، کوئی حل کرو. اب وہ بھی سیدھا سادہ ہی تھا. اس نے کیا کیا؟ اس نے کہا چلو مسجد کی باری سے قرآن مجید نکالا، قرآن مجید کا نسخہ لے کر سیدھا خان پور پل پہ آ گئے. نوائے وقت والے نے لکھا عینی شاہدین کے مطابق. عینی شاہدین کا مطلب ہے کہ ہمارے وہ نمائندے جنہوں نے آنکھوں سے یہ بات دیکھی. نوائے وقت والوں نے لکھا کہ عینی شاہدین کے مطابق وہ قصبے کے لوگ امام مسجد کے ساتھ خان پور پل پہ آئے. دریائے سندھ کا سیلابی ریلا اس مقام سے گزرنا تھا. جس وقت وہ سیلابی ریلا وہاں پہ پہنچا تو مسجد کے امام نے یوں قرآن اٹھا کے کہا اے پانی تجھے اللہ کی سچی کتاب کا واسطہ، ہمارے علاقے کا رخ نہ کرنا. عینی شاہدین کے مطابق نوائے وقت والے لکھتے ہیں کہ ہم نے دیکھا کہ پانی نے اپنا رخ بدل لیا. یہ تو اپنی حفاظت چھوڑو، یہ تو محلوں کی حفاظت کی ضمانت ہے، مگر جہاں سے حفاظت ملتی ہے ان کے لیے بجٹ ہی کوئی نہیں. اور جو زنا کے اڈے ہیں ان کے لیے بجٹ رکھا گیا. یہ ظلم. اور پھر سوچا جا رہا ہے کہ ہم یہ اقدام کریں گے تو موت کی کثرت جو ہے وہ تعداد کم ہو جائے گی یا ایسا ہو جائے گا. میرے بھائیوں مین چیز جو ہے وہ یہ ہے کہ ان چیزوں سے جس وقت بچایا جائے گا اپنے آپ کو بھی اور دوسروں کو بھی، اس وقت ان چیزوں سے جو اللہ کی طرف سے عذاب ہیں ان سے ہم بچ جائیں گے. کثرت موت کا مین ذریعہ جو روایت میں ہے وہ زنا ہے. اگرچہ ہم ملکی سطح سے، قومی سطح سے ہمارے پاس نہ اتنے اختیارات ہیں نہ کچھ کر سکتے ہیں، لیکن یہ سر کی چوٹی سے لے کے پاؤں کے ناخنوں تک کا جو ہمارا وجود ہے یہ اس میں تو ہماری مرضی چل سکتی ہے. تو ہمیں چاہیے کہ اپنے اس وجود کو اس برائی سے ہر لحاظ سے مکمل محفوظ رکھے. اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ یہ جو معاملات ہیں، جو خرابیاں ہیں، یہ ختم ہو جائیں گی. ان حالات میں، جن حالات میں بزرگ لوگ دنیا سے چلے جا رہے ہیں اور اللہ کے دین کے فقہا، علماء، مشائخ وہ دنیا سے رخصت ہوتے جا رہے ہیں. میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان کے مطابق قرب قیامت کا یہ ایک بہت بڑا جو ہے نشانی ہے جس کو ہمارے سامنے ظاہر کیا جا رہا ہے. اور ہم پھر بھی نہ بدلیں اور اپنی اس روش پر، غلط روش پر قائم رہیں. پھر افسوس قیامت آنے سے پہلے یہ نہیں ہوگا کہ کوئی بتایا جائے گا. حدیث میں ہے باقاعدہ لوگ اپنے اپنے کاموں میں مصروف ہوں گے. فرمایا کوئی دیوار کی لپائی کر رہا ہوگا، کوئی مائی روٹی بنا رہی ہوگی، کسی نے روٹی توے پہ ڈال دی ہوگی، کوئی کسی کام میں مصروف ہوگا، کوئی کسی کام میں مصروف ہوگا کہ اچانک قیامت آ جائے گی. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کا یہ مفہوم ہے. لہٰذا وقت سے پہلے اپنے آپ کو تیار رکھنا کہ پتہ نہیں کس گھڑی کس کی موت کا وقت آ جائے. جو میں نے پہلے نام لیا استاذ العلماء علامہ عبد الرزاق بترالوی صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ جو پنڈی کی سرزمین سے فوت ہوئے، ان کو 2 بجے انہوں نے تو ظہر کی نماز پڑھا کے گھر گئے تو دل کا مسئلہ تھا، پہلے بھی پرابلم تھی، کچھ تکلیف ہوئی تو گھر والوں نے کہا کہ ہم اسپتال میں لے جاتے ہیں. یہ علماء حق کی اور مسلک کی سچائی کی علامت. گھر والوں نے کہا اسپتال میں لے جاتے ہیں تو علامہ عبد الرزاق بترالوی نے کہا تکلیف کرنے کی ضرورت نہیں، نہ اسپتال جانے کی ضرورت، میرا وقت پورا ہو چکا ہے، بس اب تیاری کریں. خود اپنے آپ سے کہا، خود بول کے کہا کہ کپڑے لے آؤ، مجھے نہلاؤ اور میں نہاتا ہوں. نہا دھو کے اللہ کی راہ کا، آخرت کا یہ مسافر خود تیار ہوا اور تیار ہوئے. 3:45 بجے ان کی روح پرواز کر گئے اور پھر وصیت کی تھی، فرمایا میری موت کے بعد میرے جنازے میں، میرے کفن دفن میں تاخیر نہیں کرنی. تو پھر گھر والوں نے فوراً ساتھ ہی 10 بجے جنازے کا اعلان کر دیا، کیونکہ ملک کے کونے کونے سے لوگ شرکت کرنے والے تھے. تو 10 بجے جنازہ ہوا.
تو بہرحال ایسے لوگ جن کی زندگی قرآن حدیث کی خدمت میں گزری، جنہوں نے اپنی ساری زندگی بیٹھ کر یا پڑھا یا پڑھایا یا پھر اپنے ہاتھوں سے لکھ کر امت کے فائدے کے لیے سوال کیا، ایک نہیں، اس بزرگ عالم دین کی درجنوں کتابیں ہیں، اتنی موٹی تذکرۃ الانبیاء انہوں نے اپنے ہاتھوں سے لکھی، پھر تفسیر لکھی، حدیث کی شروحات لکھیں، اور بھی کئی کتابیں مختلف عنوانات سے انہوں نے تعریف فرمائیں۔ تو یہ صورتحال، ایسی صورتحال میں ہمیں اپنے آپ کو سنوارنے کی ضرورت ہے۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ تبارک و تعالی ملک پاکستان اور پوری دنیا کے حالات کو درست فرمائے، اور اللہ ہمیں دین کی خدمت کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔